السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاریکس بروکرز کے اسکیم، دو وجوہات۔ آج کل ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص کے ذہن کے اندر یہ چیز ڈالی جاتی ہے کہ فاریکس ٹریڈنگ بروکرز جن کے اندر ہم کام کر رہے ہیں وہ بھاگ سکتے ہیں۔ آج کی اس ٹیٹوریل کے اندر ہم لوگ بات کریں گے کہ فاریکس ٹریڈنگ بروکر اسکیم کیوں کرتے ہیں۔ اس کی دو مین وجوہات ہیں، کوشش کروں گا دو چار چیزیں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں اور سمجھانے کے بعد آپ لوگوں کو فاریکس کے حوالے سے بروکرز کے معاملے کے اندر بہت حد تک خود کفیل کر سکوں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے یہ پریشانی کم پڑ جائے۔ اگر آپ کا بروکر آپ کے ساتھ اسکیم نہیں بھی کرتا، چیٹنگ نہیں بھی کرتا، آپ کا وڈرا نہیں بھی روکتا، تو اس کے باوجود بھی آپ کو ایک ذہن کے اندر ایک ڈر سا لگا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کل کمپنی بھاگ جائے۔ فاریکس ٹریڈنگ بروکرز دو قسم کے اسکیم کرتے ہیں۔ ایک بروکر آتا ہی اسکیم کے لیے ہے، ان کے جو پیدائش ہوتی ہے اور ان کے جو مالک ہوتا ہے اس اسکیمرز کا، وہ خود ایک بہت بڑا اسکیمر ہوتا ہے، اور اس کی کوشش، اس کے اندر جو خون ہوتا ہے نا، اس کے اندر حرام کی کمائی شامل ہوتی ہے۔ تو جب کسی بھی بندے کی پیدائش میں جب اس کو حرام کا رزق کھلایا جاتا ہے تو وہ آتا ہی فراڈ کے لیے۔ اب اس کا حل کیا ہے، میں دوسری چیز بولنے کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری چیز، جب بروکرز فراڈ کے لیے نہیں آتا، اسکیم کے لیے نہیں آتا، لیکن جب بروکرز کے اخراجات اس کی آمدن سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ پیسہ کہاں سے لے بھائی؟ وہ پیسہ نہیں دے سکتے، اس وجہ سے وہ بھاگ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں سے بچنا کیا ہے۔ ایک بروکر ہوتا ہے اسکیم ہے، ایک بروکر کی اسکیم مجبوری بن جاتی ہے، بروکر کا پیسہ کھانا مجبوری بن جاتی ہے، اور سم ٹائم کے اوپر ان کے جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی ایک میں آپ کو ایک اعتراض کر کے بتاؤں گا کہ ہمارے پاس بھی ایک، آپ کو اپنی مثال بھی دوں گا۔ وہ بروکر جو نیا ہو، اس بروکر کے اوپر آپ لوگوں کو کام نہیں کرنا۔ الیگزا کے اندر جس کی رینکنگ 2 لاکھ سے نیچے اوپر ہو، اس کے اوپر کام نہ کریں۔ دوسرا، بروکرز کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر تو ٹرسٹ کرنا ہی نہیں ہے۔ وہ آج کل کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آج کل وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ آئیں، ہم آپ کو آپ انویسٹمنٹ کریں، ہم آپ کو سگنل دیں گے، ہم آپ کے اکاؤنٹ پہ ٹریڈ کریں گے اور ہم آپ کو نفع دیں گے۔ بھائی پاگل ہو کیا؟ وہ بندہ یورپ کا پتہ نہیں کس ملک کا رہنے والا ہے، وہ آپ کو نفع دے گا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، تو ایسے کوئی بھی بروکر جس کی رینکنگ 2 لاکھ سے اوپر والا الیگزا کے اندر، اس پہ کام نہیں کرنا۔ پرانے بروکر پہ کام کرنا ہے، نئے پہ نہیں کرنا۔ بروکرز کی طرف سے کال آتی ہے، اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا۔ نمبر 2، جو دوسری چیز ہے کہ وہ بروکر جو خود نفع میں نہ ہو۔ اب آپ کو کیسے سمجھے گا؟ لازمی سی بات، اس کے رینکنگ اگر اچھی ہوئی تو آپ کام کرے گا۔ اب بروکرز کے حوالے سے نا ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ، ہم فیس بک کے ان لوگوں پہ اعتبار کر دیتے ہیں جن لوگوں کو ہم نہیں جانتے۔ اس کے اندر پھر 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ پوسٹ لگا رہا ہے وہ ہو سکتا ہے ان کے اپنا بندہ۔ میں نے خود بروکرز کے بارے میں بات کی تھی، تو ایک بروکر جو کہ اوپنلی اسکیم تھا، اس نے نیچے یوٹیوب کے اوپر کوئی 150 کمنٹ شو کر دیا کہ جی میں اس بروکر پہ 3 سال سے کام کر رہا ہوں، یہ اسکیم نہیں ہے۔ بھائی آپ کا 3 سال سے کام کرنا یہ اسکیم نہ ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے، ایک چور ایک شہر کے اندر چوری کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ بول سکتا ہے، وہ چور کو ہر وہ بندہ ڈکلیئر چور نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چور نہیں ہے کیونکہ اس نے اس کی چوری نہیں کی۔ اس نے اگر شہر کے اندر ایک بندے کی بھی چوری کی، وہ چور ہوتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ وہ پورے ہر گھر کی چوری کرے گا تو وہ سارے اس کو چور ڈکلیئر کریں گے۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو آج تک آپ کا نقصان کسی بروکر نے نہیں کیا تو وہ بروکر حرام خور نہیں ہے۔ کسی بروکر نے میرا پیسہ نہیں کھایا تو میں کہوں نہیں بھائی یہ تو بڑا اچھا بروکر ہے، میرا اس نے نہیں کھایا۔ تو آپ لوگوں نے ان لوگوں کے اوپر کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کرنا۔ اگر کوئی بھی بندہ آپ کو بولتا ہے فلاں بروکر اچھا ہے، ٹھیک ہے جی اچھا ہے، آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ اس اچھے بروکرز کی اچھائی سے آپ نے کیا فائدہ لیا ہے۔ وہ بندہ بولے گا کہ نہیں بھائی میں اس کے اوپر 3 سال سے کام کروں، آپ بولیں کہ بیٹا ذرا انویسٹر پاسورڈ تو سینڈ کرو۔ اب آپ اس بروکر کے اندر $20,000 کا ڈپازٹ کرنے والے ہیں، اور وہ جو بروکر ہے اس بروکر کے اندر اگلا بندہ اس کے $20 کی انویسٹمنٹ ہے، وہ آپ کو بولتا ہے کہ نہیں بھائی یہ بروکر بڑا اچھا ہے، میں 4 سال سے کام کر رہا ہوں۔ آپ اس کو بولیں گے بھائی اس کی اچھائی سے کتنا فائدہ آپ نے لیا ہے۔
اگر آپ کے اندر ایک بندہ اس نے 20-25 ہزار ڈالر کا وڈرا لیا ہے، 40-50-60 ہزار کے پاس اس کے پاس انویسٹمنٹ تھی، اس نے وڈرا بھی لیا ہے، نفع بھی 20-40 ہزار ڈالر کمایا ہے، پھر تو آپ مان سکتے ہیں کہ یار اس بروکر نے اس کو اچھائی دی ہے۔ اب ایک بندہ وہ خود ہی کبھی نفع میں نہ ہوا تو بروکرز نے اسکیم کرنا کیوں ہے؟ کیونکہ جو بندہ خود ہی نقصان کر رہا ہو۔ تو بروکرز کے معاملے میں محتاط رہیں، کمپنیز کی طرف سے آنے والی کالیں آپ ان کے اوپر ٹرسٹ نہ کریں۔ بروکرز دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک آتا ہی اسکیم کے لیے ہے اور ایک اس کی مجبوری بن جاتی ہے۔ اب آپ کے ذہن کے اندر یہ چیز ہوگی کہ مجبوری کیوں بن جاتی ہے؟ پیچھے مجھے ایک بروکر تھا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اسٹوڈنٹس کو بہت بڑی آفر دے رہے ہیں۔ میں نے کہا جی دیں۔ کہتے ہیں $1000 انویسٹمنٹ کریں، 550% $5500 ہم آپ کو ٹریڈیبل بونس دیں گے، وہ لاسٹ میں بھی سپورٹ کرے گا۔ اب آپ کے ذہن کے اندر آپ لوگ بولیں گے یار بڑا بے وقوف انسان ہے، اس شخص نے اپنی ایک آفر ٹھکرا دی کلائنٹس کے لیے، لیکن میں سمجھ گیا کہ $1000 کے اوپر یہ جو 550% $5500 دے رہے ہیں، اٹس مینز کہ یہ حقیقت سے ہٹ کے دے رہے ہیں، تو انہوں نے ہمارا $1000 بھی فی بندے کا نہیں واپس کرنا اگر وہ نفع میں چلا گیا، نہیں تو ایک اکاؤنٹ میں ہم بائی لگائیں گے، ایک پہ سیل لگائیں گے، تو لازمی سی بات ہے ہمارے جیتنے کے چانس زیادہ ہوں گے۔ تو اس طرح کی جو آفرز ہوتی ہیں، اس طرح کی جو آفرز یا اس طرح کی جو پالیسیز ہوتی ہیں، وہ بھی ریزنز ہوتی ہیں فارکس میں لاس کی۔ اگر ایک بروکر اس کے اندر 100-200 لاٹس مہینے کی لگ رہی ہے، کمپنی کو $1200 نفع آ رہا ہے اور ان کے اخراجات $10,000 ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ لازمی سی بات ہے وہ مارکیٹ میکنگ کریں گے۔ اب مارکیٹ میکنگ میں لوگوں کا نقصان ہوگا تو اٹس اوکے، اگر نفع آ گیا پھر کیا ہوگا؟ وہ بروکر بھاگ جائے گا، ان کے پاس اتنی پاور بھی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال فارکس بروکرز کے معاملے میں احتیاط کریں۔ اگر آپ اس بروکرز کے اندر کام کریں جو بروکر آپ کے ملک کے اندر ریگولیٹڈ ہو، گورنمنٹ اجازت دیتی ہو۔ بہرحال یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ کسی بھی قسم کا سوال بنتا ہے، میرے کنٹیکٹ ایڈریس آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ بروکرز کے معاملے پہ ایک بار نظر ثانی کریں، سستی نہ کریں۔ کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں، اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔